وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دلی دعا قبول اور منظور 23 اور 24 مئی جڑی آ رہی یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مخصوص تاریخاں دسیاں گئی ہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے جڑا اتنے ماحول بنایا گیا ہے انڈیا 23 تاریخ تک جلسے کر رہا مودی اس تو بعد 24 ہو سکتا کوئی غلط قسم کا اعلان کرے یا جنگ بندی میں توڑ دے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی شرارت تو سانو محفوظ رکھے اور دعا ملکاں نو امن نصیب فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الانعام دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے ان الحکم الا للہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ مطلب ہے اگر حکم صرف اللہ کا ہے تو حاکم بھی صرف اللہ حکم اللہ کا ہے تو حاکم بھی صرف اللہ ہے یہ مطلب قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے قرآن دے مطابق حکم صرف اللہ کا ہے حاکم صرف اللہ ہے تو پھر حکومت بھی صرف اللہ حکومت بھی صرف اللہ کی شاہ صاحب دی اہلیہ بیمار نے اللہ پاک انہوں شفائی کاملہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اللہ ہی حاکم ہے اور اللہ ہی کی حکومت ہے میرے محترم سامعین جنیاں تاریخیں پہندیاں نا جی روزانہ یا 8 دن بعد مہینے بعد عدالتاں وہ پھر کوئی نہ کوئی تاریخ آ جاتی ہے جنہوں حکم دی تاریخ آتا حکم دی تاریخ وہ دن حکم کیتا جاتا ہے اس حکم میں کوئی بری بھی ہو سکتا ہے وہ حکم وہ قید بھی ہو سکتا ہے اس حکم دے تحت بندہ پھانسی بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے یہ بندہ حکم کرتا ہے تو بندہ پھانسی بھی لگ جائے یار حکم دی تعریف ہو گئے کہ وہ اللہ پاک تے آگے حکم نہیں کرتا بندہ حکم کرتا ہے ایک جج حکم کرتا ہے ادھر بندہ قید بھی ہو جاتا ہے ادھر بندہ پھانسی بھی لگ جاتا ہے سزائے موت بندہ ہو جائے کہ اپیل منظور نہ کیتی جائے یہ مطلب ہے کسی حاکم نے حکم سنایا کسی حاکم نے حکم سنایا وہ جی حکم دی تاریخ ہوتی ہے وہ تو 2 پارٹیاں کٹھیاں گئی ہوں حکم صرف ویسے اللہ اللہ ہے اور یہ 2 پارٹیاں گئی ہوں نا جی وہ حکم دی تاریخ تے بندہ بھی ایک حاکم بنایا گیا ہے تو دا حکم چلتا ہے تو تاں ہی بندے پھانسی نہیں لگتے وہ جڑے 2 عدالت چو پارٹیاں باہر آن گیا نا جی وہ تو انہوں 2 مطمئن نظر نہیں ہوں گیا ایک مطمئن نظر آئے حکم دی تاریخ دی میں گل کر رہے ہیں ویسے تو ارلیاں تاریخاں تے وکیل مطمئن ہی رکھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ان دن فکر والی گل کو لیکن حکم دی تاریخ تے جو 2 پارٹیاں مد مقابل باہر نکل دی نا تو انہوں ایک مطمئن نظر آئے گا دوجا مسترب نظر آئے مطمئن وہ نظر آئے گا جدے حق چ فیصلہ مطمئن وہ نظر آئے گا جدے حق چ فیصلہ ہویا ہے وہ آکھے گا جی اجے دنیا قائم ہے اجے بندے موجود نے اجے اللہ دے ولی بندے موجود نے نیک کڑی دا جمعہ کوئی بندہ موجود سی جج آخر اجے دنیا کھلوتی ہے چنگیا بندیاں تے حق دا فیصلہ ہویا ہے یہ وہ گل کرے گا جدے حق چ فیصلہ جہاں دوجی پارٹی دا بندہ نا کسی ویلے انہوں پوچھ کے ویکھیا جی پہ جج کیسا ہے وہ آندا میں تے حیران ہاں انہوں جج بنا کے نہیں یہ مطلب ہے کہ ایک انسان فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح بھی فیصلہ کیتا ہو گئے تو سارے تے مطمئن نہیں نا یارہ 2 پارٹیاں مطمئن تو اگر تسی مطمئن کرن کی کوشش کرو نا جی اگر تسی آکو پہ سارا جہان مطمئن ہو جائے گا تو سارا کوشش کرو نا جی اگر تسی آکو پہ سارا جہان مطمئن ہو جائے گا تو سارا جہان جی مطمئن نہیں کیتا جا سکتا یہ ٹینشن پہلا ذہن چو کر چھڑو پہ میں سارے جہان نو مطمئن کر کے چھڑی سارا جہان مطمئن نہیں ہو سکتا امیر المومنین علی علیہ السلام دا بابا جی فرمان ہے کہ دنیا 2 دھاری تلوار یہ 2 پاسوں لگی تلوار ایک پاسے ہوندی ہے نا ایک پاسا تلوار دا نہیں لگا ہوندا ایک پاسا لگا ہوں یہ دنیا میرے مولا فرما دے 2 دھاری تلوار ہے یہ 2 پاسوں لگی پورے تسی نہیں آ سکتے کچھ کر دنیا نو پورے نہیں آ سکتے جنہ دنیا تے زور دیندے ہونا انہاں اللہ کے دے ہونا تے یقین کرو کمال ہو جائے
اگر بندیاں نو مطمئن کرنا چاہو بالکل ساری دنیا مطمئن نہیں ہو سکتی. یہ ساڑیاں پینا تیاں بیٹھیاں نے اللہ پاک انہوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. یہ 8 کو دن بندہ لمک جائے نا جان نہ نکلے تے جیڑی جاندی وہ ہاتھ مالتی باہر نکلتی ہوتی کوئی نہیں صبح نکلتی ایتھے ہی جڑی ہے کھڑے کی کرتا ہے ایتھے جڑی ہے 8 دن ہوئے یاسین بھی پڑھ بیٹھے بڑا کچھ پہ کر کوئی نہ بہن کھڑے کی کرتا رہا لیکن آپ ہی ہوتی زندگی دا فیصلہ کر چھڑیا شک پا چھڑیا پہ کھڑے کی کچھ کرتا رہا تاں اڑے ہے. حالانکہ ایک وقت مقرر ہے جدو آنا ہے اسے فوت ہو جانا ہو سکتا صحت مند بھی ہو جائے وہاں 8 دن اڑیا ہے کھڑے کی کرتا رہا زندگی ایتھے نکلتے انہوں بدنام کرنا تے چلو جڑا ایک دم بیٹھا فوت ہو جاندہ ہے وہ دیتے تے انہاں پہنن چاہیے نا بھی کمال دی موت آئی بیٹھا بیٹھا بندے نوں اٹیک ہو جائے دوجی پوچھتے کی ہویا ہوتا ہے وہ کہا کچھ نہیں پہن کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. دنیا 2 دھاری تلوار ہے. شکریہ قبلہ انہوں مطمئن کرنا چاہو گے تے مطمئن دنیا نہیں ہو سکتی. میں سمجھنا کہ بندے دے فیصلے تے بندے مطمئن نہیں ہوندے یہ بندے تے اللہ دے فیصلے تے مطمئن نہیں ہوندے. جے سارا جان اللہ دے فیصلے تے مطمئن ہو گیا ہوندا تے علی ان ولی والا کسے نو کی آکھے یہ کسی نے نقصان دیتا ہے. حضرت علی ولایت حضرت علی دی ولایت نے کنوں نقصان دیتا ہے قبلہ یہ اللہ دا فیصلہ ہے یہ مصطفیٰ دا فیصلہ ہے. اصل جڑا سانو بندے کافر آکھے نا مشرک بھی بندے آکھے مشرک بھی بندے آکھے. میرا ایک دوست ہے بڑا قریبی پیارا دوست وہ اہل سنت ہے لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام دے حق وچ بہت اچھا ذہن رکھتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام دے حق وچ بہت اچھا ذہن رکھتا ہے. وہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام دے متعلق کو غلط گل کردا نا مولوی مسجد چ نماز بھی پڑھدا جمعہ بھی پڑھدا انہوں آندا یار کی کر دیو تانوں شرم نہیں ہوندی حضرت ابو طالب علیہ السلام دے متعلق کیویں دی گل کر. وہ جو علیہ السلام آکھیا نا انہوں نے آکھیا تو کافر ہو گیا او سا کافر ہو گیا اج میں کوئی گل ہے کہ بندے سوچتے نہیں. ایک باری بندہ حوصلے نال گل کر لے بڑا جا بندہ ہے نا اس طرح شیعہ کر چھڑے. بابا جی میرے کو ایسے بندے ریکارڈ میرے کو موجود نے جہاں تراویاں بھی باقاعدہ پڑھ دیں باقاعدہ روزہ بھی انہوں نے ٹائم تے کھول دیں. حضرت علی علیہ السلام نو سارے صحابہ تو افضل مند بس اینا کر دینے کہ حضرت علی نو سب صحابہ تو افضل مند. وہ دے صحابی جڈا بھی ہے نا وہ دی تورے تے بھی پاگ ہوئے نا کلے تے پاگ ہوئے نا وہ دی پاگ دا اتلا شملہ علی دی جوتی نال نہیں لگا وہ دا شملے دا جڑا آخر ہے نا وہ حضرت علی جیسا ہو نہیں سکتا. بڑی شانہ دے مالک نے بڑیاں شانہ دے مالک خدا دی قسم خدا. اچھا گل ہے بھی حضرت علی صحابہ کرام نو کوئی تکلیف نہیں. اچھا جی صحابہ کرام نو مولا علی علیہ السلام دی فضیلت دی کوئی تکلیف. پھر عرض کر رہے ہیں صحابہ کرام نو حضرت علی دی فضیلت دی کوئی تکلیف نہیں. میں ثابت کر سکتا یہ منن والے نا منن والے تمہیں پتا جڑے مرید ہوندے نا یہ پیراں دے متعلق پیراں تو بھی اگاں ہو گیا اپنی عقیدت دی بنیاد. میں اتنے نا جی پتوں کی گیا اتنے میں سالانہ جانا ایک ختم ہے اس ختم میں پیر آتے انہوں اہل سنت نے تو وہ پیر انہوں دے آتے ہیں تو میں اتنے تقریر میرے کو کراتے ہیں باہر تقریر میرے کو کراتے ہیں وہ پیر صاحب جی بیٹھے نہیں ہوتے ہیں تو میں تقریر کر لوں. وہ سارے بندے جدو میں گل کرنا وہ پہلے پیراں دا منہ وہندے نے پہ اگر سمجھن گے ٹھیک ہے تو پھر گل ٹھیک ہو گئی. وہ میں ایک صاحب رکھے ہے مجھے پتا ہوتا بھی براہ راست میرے نہیں وہ پھر وہ وہدے ہیں ادو وہدے نے جدو وہ آنج کرتے ہیں آ ادو بندے دے سبحان. اچھا ایک بندہ اٹھیا پیر والی بیٹھے سن جتنے وہ تو دھوپ انہوں نے لتاں تے دھوپ پی آتی سی تھوڑی جی نا جتنے بیٹھے سن سوفے تے مگر بھی 3-4 مرید کھلوتے سن یعنی ماحول ایسا ہوتا. حالانکہ اتنے 2-4 بندے تھی اتنے بہا دو نا اتنے سارے تھلے بیٹھے ہیں تو پھر مجلس کا ماحول خراب ہو جائے گا بندے ادھر وہدے رہے اتنے بندے بہن کے تو صورت حال ہو رہے اتنے 2-4 بندے ایک بھی بہا دو تھی بندے چٹ بعد ادھر دیکھیں گے وہ پھر ہویا ہے کہ وہ نا پیر صاحب بیٹھے سن انہوں نے کوئی تکلیف نہیں. وہ اٹھ کے نا جی ایک بندہ وہ پیر دیا لتاں توپے ہوتی سی کہ صاحبان میں حیران ہو گیا. وہ سارے جہان چ اٹھ کے نا وہ پرنا لے کے سامنے کھلو گیا آج کر کے سامنے کھلو گیا جی تو توپے آتی سی نا گوڈیاں دے ارلے پاسے کھلو کے نا تو انہیں گوڈیاں تے چھاں کر
کوئی اتنے بندہ بیٹھا ہوگا ایک اتنے کھلو کے ہاں جی کر چڑے وہ سانجھ کر چڑیا سارے ادھروں ویکھنا لوگوں کو پتہ نہیں بھی کیوں انج کھلوتا ہے. میں کہا یار کوئی حرج والی گل نہیں پیر انہاں دے گوڈیاں تے دھوپ آ گئی تے وہ جڑا مرید ہے نا وہ چھاں پیا کردا ہے وہ تے میں کہا کوئی گل نہیں پھر کی ہے کم سے کم انہیں اینا دا چھڑیا ہے کہ دھوپ تے مینوں بھی لگدی ہے پر میں ہو رہا اے ہوے دھوپ تے بھی لگدی ہے چلو آپ دھوپے کھلوتا ہے تو انہاں تے چھاں کیتی وہ پھر نہ انہاں پیر نے آکھیا یار بہ جا کی بکا اچھا پیر نے تو نہیں سی آکھیا بھی تو اٹھ کے کھلو تے میرے گوڈیاں دے اوتے پر نہ کر مینوں بہت تکلیف ہے یہ تے دل چ گل آئی دل چ گل آئی انج کچھ بندے صحابہ دے متعلق جذباتی ہو گئے صحابہ نہیں آندے وہ صحابہ دے متعلق آپ ہی عقیدت دی بنیاد تے جذباتی ہو گئے نے کہ جے کدرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بروز حشر پوچھ لیا کہ تواڈے ہوندیاں علی دی فضیلت پڑھ دے رہے تے تسی آرام نال ہی بیٹھے ہیں. میں ٹی وی تے ویکھیا جی جدوں کو حضرت علی دی شان دی حدیث بندہ پڑھدا نا عالم دین کوئی نال جڑا بیٹھا ہوندا انہوں سوڑ پئی ہوندی ہے بھی کتے چپ کرے نا تے میں صحابہ دی شان بھی پڑھاں او دے اندر وہم ہے کتے صحابہ مینوں حشر والے دن پوچھ نہ لین کہ تو کول ہی بیٹھا سا تے علی دی فضیلت پہ پڑھ دے سا تے تینوں حرکت ہی کوئی نہیں ہوئی طرح سے تینوں کی ہو گیا ایویں بندے ٹینشن لے گئے نے. یقین کرو صحابہ نو کوئی ٹینشن نہیں صحابہ کرام دی فضیلت قرآن میں پڑھ دینا کچھ لیکن میں پہلے عرض کر دیا صحابہ نو کوئی تکلیف نہیں. اگلی گل بھی کر دیا جنہوں علی دی فضیلت دی تکلیف ہوئے نا صحابی نہیں ہو سکتا میں نا 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 انہوں پیغمبر اعظم نے منافق آکے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندے نے کہ حضرت رسالت مآب دے اپنے دور وچ اسی منافق پڑھن واسطے حضرت علی دا ذکر کرتے سا جنہوں تکلیف ہوندی سی اسی سمجھدا سا منافق. یہ مطلب صحابہ نے کوئی تکلیف نہیں. میں ایک ویسے دلیل عرض کاری دینا حضرت علی دی فضیلت دی پاگل اسی کوئی نہیں کوئی بندہ اس دلیل دا جواب دینا چاہے تو جدوں مزید دے سکتا ہے رولا ہی کوئی نہیں. آج کل تو پتہ ہے جواب لوگ گھر بہ کے نیٹ تے چاڑ چھڑدا تے جواب آ ہی جاندا اج کل کہ ڈاک خانے جانا پیندا اسے ویلے کوئی چاڑ سکدا تے چاڑ دے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں نہیں ہزاروں بھی لا لینا. حضرت علی دے برابر جننے بندے کھڑے کیتے نہیں اپنے ذہن چ سوچ ادھر وڈا صحابی پھر ادو وڈا ادو وڈا ادو وڈا ادو وڈا 1,24,000 ذہن چ سوچ سوچنے نے کہڑے بوسکی دے سوٹ دینے پیندے نے پہ. ویسے میں گل پہ کرنا اتنے سوچنا ہی لینا پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک یاد تے بندیاں کئیاں نو صرف 3-4 صحابی یاد نے کئیاں نو 10-12 یاد نے اشرا مبشرہ نے 10 یاد نے جنہوں 10 دے نام ہوندے نے وہ بڑا وڈا بندہ ہے تے جنہوں 20-25 دے ہوندے نے وہ تے کمال ہے نا. وڈے عالم نو پوچھ کے جننے صحابہ دے نا یاد نے 1,24,000 تے 20,000 تے 23,000 ایک واری آنج سوچ آنج سوچ لے ہر ایک نو ویکھ لے جدی پگ دا شملہ ایتھے وے انہوں بھی ویکھ لے جدا ایتھے وے انہوں بھی ویکھ لے جتھے جتھے تینوں کوئی نظر پہ آندا ہے نا اے پورے صحابہ جو قیامت تک مینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک دسیں جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے ایک جدی اولاد تے صدقہ حرام ہوئے جدی نسل تے صدقہ حرام وہ کل بھی اولاد علی سی شکریہ بھائی کل بھی اولاد علی سی آج بھی اولاد علی. اور اگلی گل کمال ہے کہ پیغمبر اعظم نے پیشانی چومی ہے حضرت علی دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے ابے دے سامنے ایتھوں پیشانی چومی ہے تو نہ پوچھا یا رسول اللہ تسی علی نال نہیں محبت کرتے. رسول نے فرمایا میں جی نہیں کرنا ہوں تے تینوں ویکھ کتی ہے نا تو ویکھ لئیے تینوں اے نہیں پتا او کی نہیں کردا جڑا دسدا ہی نہیں. ہو سکے او کون نے فرمایا اللہ. انہاں کیا اللہ بھی علی نال محبت کردا فرمایا اے نہیں تواڈے جی نہیں فرمایا نہیں. نبی آخر میرے جی نہیں کیویں کرے گل میرے جی نہیں محبت اللہ کیویں کرے. انہیں جی وہ کی گل حضور نے فرمایا میں وہ دن محبت کرنا اپنی حیثیت دے مطابق صدقے جاواں اللہ علی نال محبت کردا ہے اپنی حیثیت دے مطابق. ہو سکیا توحید بھی یہ نال محبت کرے تے نبوت بھی یہ نال محبت کرے. یہ علی کوئی وکھری ذات ہے حضور نے فرمایا وکھرا ہی ہے کائنات وچ منفرد ہے کائنات وچ کہ کلا ہی ہے دوجا ہے ہی کوئی نہیں ہے نال دا. انہیں پوچھا چاچے پوچھے سکے یا رسول اللہ ذرا وضاحت کر دیو اے تیرے پوچھن تو صدقے تو نہ مدینے پوچھدا تے علی پور گل کتھے ہونی سی.
مدینے کسے پوچھی ہے علی برائی ہے نا، تو میں سپیکر کھلو کے قرآن دے سامنے پڑھ رہا ہوں، اہل سنت دی خصائص ہے علی میرے مولا دے حق چ اہل سنت نے کتاب لکھی، وہ دے وچوں میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا آدم تو لے کے میرے تک جنہیں نبیاں دی اولاد ہوئی ہے نا، انہاں دی اپنی وجہ تو ہوئی ہے، میری اولاد ہی دی وجہ تو۔ سبحان اللہ، ہر نبی دی نسل، ہر نبی دی نسل وہ دے اپنے وجہ تو ہے، میری نسل اے دی وجہ، اے نہیں نا تے میری نسل ہی نہیں، اے نہیں تے میری اولاد ہی نہیں، قیامت تک جڑی میری اولاد باقی ہے نا وہ اے علی اجی دی وجہ تو باقی۔ اے دا مطلب برابری تو نہیں ہو سکتا، خیر ہو علی مولا، کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، گلے کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری یا علی یا علی حق ہے۔ شکریہ کہ میں عرض کر رہا سا کہ حکم صرف اللہ دا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، فیصلہ جدوں کرے گا اللہ کرے گا، بندے دے فیصلے تے بھی بندے مطمئن نہیں تے اللہ دے فیصلے تے بھی بندے مطمئن نہیں۔ میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں جڑا مناظرہ لے کے مگر چڑھ گئے نے، ایتھے رکھو مناظرہ تے ایتھے بہو ساڑنا تے ایتھے بہ کے ساڑنا گل کرو، اوے اللہ دے بندے ہو جڑے اللہ تے مطمئن نہیں ہو تو مطمئن کیویں کر لے گا؟ نہیں میں دی تھوڑی جی تشریح کر دیں۔ اللہ نے آکے نے اپنے حکم پہنچان واسطے کچھ حاکم بنائے، اللہ براہ راست سامنے نہیں نہ جائے۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے تھوڑے ذہن چ آ گئی، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ہن اللہ دا حکم، اللہ دا تو سارے سامنے چہرہ ہی نہیں آیا، منہ ہی نہیں آیا جدے چ حکم کڈے، یا حکم لکھیا جاندہ یا بولیا جاندہ، بول لو، جاؤ عدالت چلے جاؤ، یا جج بول کے سنائے گا یا لکھ کے دے دے، نہ اللہ دی کوئی تحریر ساڑھے تک پہنچی لکھیا ہوئے تو ہم لکھیا ہوئے تے یا اللہ نے اعلان کیتا جدی جڑی ذات سامنے ہی نہیں ہے۔ آخر یار ایک باری تو بندہ قبر چ جان پہلا سوچے کہ اللہ حاکم حکم ہونے کرنے نے، وہ لوگ کیڑے نے جنہ دے منہ چو حکم نکلے تو حکم ہی اللہ دا ہوئے۔ صدقہ جانا بابا جی نہایت میں بھئی یار اللہ تے سامنے آیا نہیں، بس میں تے تھوڑا پھریا ٹریا تے جو تبلیغی جماعت والے تے بہت پھرے انہوں نے پوچھا تے ملاقات اللہ نہ ہوئی ہے، رہندے بھی اللہ دے گھر نہ، جیڑا بندہ ستا ہی اللہ دے گھروں اٹھے، اور ستا ہی بندہ اللہ دے گھروں اٹھے کتنے نہیں ملے، کعبے جا کے بھی نہیں ملیا۔ یہ دا مطلب ہے کچھ ایسے احکامات نے جڑے احکامات الہی نے، اللہ نے کچھ بندے مقرر کیتے نے جنہ دے منہ چوں نکلیا حکم، تو اڈی خیر ہو جی، اللہ دا حکم ہے، منہ چوں نکلیا حکم، یہ ذہن چ حکم ذہن چ رکھنا ہے۔ یہ اج دی تقریر ہے جی، اے سورہ مبارکہ سواد دی آیت پڑھ کے، سواد دی آیت پڑھ کے، سبحان اللہ، سورت دا نام ہے سواد، سورہ سعد دی آیت پڑھ کے، وہ سواد جائے، یہ سین ہو رہے لیکن سواد بھی اس رہی ہیں، سورہ سعد ہے اور ایڈے جی سواد ہے۔ اللہ پاک نے گل دسی ہے کہ میرے حکمانو پہنچان والے کیسے بندے ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ سعد ہے جی، آیت دا نمبر 26 ہے جی۔ اللہ فرمایا یا داؤد، اے داؤد، ساڑی ہدایت واسطے قرآن آیا نا جی، داؤد نال گل ہوئے تاں بھی ساڑھے واسطے ہدایت ہے، عیسیٰ نال گل ہوئے تاں بھی ساڑھے واسطے ہدایت ہے، موسیٰ نال گل ہدایت ساڑھے۔ اللہ فرمایا یا داؤد، حکم حاکم محکوم ذہن چ رکھنا، حکم حاکم محکوم ذہن چ رکھنا۔ اللہ فرمایا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے یقین ہی کسے کرنا ہے، باپ وضو کھڑا بندیاں دے بنائے خلیفے نو دا لگ سکتا ہے؟ صدقے جاواں، صدقے جاواں، اللہ دے بنائے خلیفے نو دا تہاڈی خیر ہو جی، دا نہیں لگتا، نہیں جی دا نہیں لگتا، اللہ دے بنایا۔ اللہ فرماندا اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا، کی کرو؟ فرماتے نے فحکم بین الناس بالحق، اب لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرنا، اب لوگوں کے درمیان بھائی موجود ہے مطابق ترنے والے بندیاں سے میں پڑھ رہا حق کے فیصلے کرنا، حق کے، یہ مطلب ہے اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے
وہ جب فیصلہ کرتا ہے حق کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جسے خلافت دیتا ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے حق سے کرتا ہے. پتہ گل کی بندے فیصلہ کرنے والے بڑا پریشان کر دینے, گواہ مار چھڑ دینے بندے, اور بندے گواہ مار چھڑ دیں. کی کرے فیصلہ کرنا, اگلے تاریخ نو گواہ ہی سارے قتل ہو گیا, انہوں آتا میں کی کرا, ہو گیا نا پریشان ہو گیا نا. سارا جہان گواہی دینی چھڑ دے, جڑا پھر بھی حق دا فیصلہ کرے نا انہوں خلیفۃ اللہ. سبحان اللہ. مہربانی جناب بھائی قبلہ, بہت شکریہ خر صاحب. بابا جی نہایت مہربانی, میں دعاواں اصل تو نہیں کر لی ہیں. وہ خلیفے نو دا لگ جاندہ ہے, بڑے بڑے دا لگے نے خلیفے. بندے جھوٹ بولے نے تو فیصلے کرائیں, جھوٹ بولے نے تو خلیفے نے فیصلے کیتے نے. جمہوریت دے بنائے خلیفے ہون یا آمریت دے, خلفاء نے خدا دی قسم فیصلے کیتے نے. میں تو دس اللہ دا خلیفہ کی نوہ دن, خلیفے فیصلے کیتے نے تے فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے. اتو آگے اللہ دے خلیفے نے فیصلہ کیتا ہے تو اسے خلیفے آکھیا تو نہ ہندو تے نہ مار جانا. مولا تعالیٰ جزا دے بے. میں خلیفۃ اللہ پہ پڑھنا. اللہ فرماتا داؤد, شکریہ. ایک اور سواد لے لو, سواد نالو نالی نا, نالو نالی. کئی بندے نے ساری روٹی کھا کے ایک باری پیپسی پیاں گے, اور تھوڑا تھوڑا پانی نال پیندے رہنا چاہیے. اچھا یا نال نہ سواد ہے وہ وکھرا. یہ حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے خلیفہ بنائے ہیں؟ یا مہربانی قبلہ مہربانی, بہت شکریہ. میرے دوست نے سب تو پہلا بولے نے, وہ کی پہ کرنا مولوی تو بوٹی پیتی, خلیفہ اللہ بنایا ہوئے تو رضی اللہ ہوئے. انہاں کیوں سال ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سان. یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے نا اور رضی اللہ نہیں ہوندہ علیہ السلام. مہربانی جناب. حضرت داؤد نے کنے خلیفہ بنائے؟ شکریہ شکریہ اللہ نے. اللہ فرماتا ہے اب فیصلے وہ کرنا جو حق کے ہے. حضرت داؤد فرماتے ہیں حکم کرو. فرمایا حکم تیری طرف ہے, اگر تو حکم کرنے نے میں تینوں حکم دینا, صدقے صدقے تو اگے حکم کر. فرماتے ہیں کوئی احتیاط دس دیو تاکہ میرے کو غلط فیصلہ نہ ہو. احتیاط احتیاط ہی ہوندی ہے, احتیاط احتیاط ہی ہوندی ہے, احتیاط وڈیاں وڈیاں نو کرنی پیندی ہے. مہربانی. فرماتے ہیں احتیاط دسو. فرماتے ہیں ولا تتبع الہوا, حق کے فیصلے کرنے ہیں نا تو اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کر. سبحان اللہ. حق کے فیصلے کرنے ہیں نا پھر اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اپنی خواہش نو ویکھیں گا نا تیرے کو حق دا فیصلہ ہونا ہی نہیں. جدوں اپنی خواہش تیرے سامنے آ گئی نا, جدوں اپنی تیری خواہش تیرے سامنے آ گئی نا. کئی ججاں تے ریڈر ایسے نے جنہاں ول 6-6 اسی پہ چلتے نے, تے ججاں ایک چلتا ہے تو وہ بھی آندا ایک کمرے سارے سویا کرو, اور سارے ٹبر نو آندا ایک کمرے سویا کرو, اسی چلتا بل آندا. جج بھی ایسے ہیں. جیڑا بندہ سمجھدا نا پہ جج دے گھر ایک اے سی چلتا ہے تے او دے 6 چلتے نے ریڈر, وہ پھر آندا کوئی یار بندہ میرے جج صاحب نو میرا پیغام دیں کہ تواڈے گھر اے سی لوا دیا ترا, تواڈی خیر ہی ہوے, تواڈے سمجھن تو صدقے آ. وہ جڑا انکار کردا نا پہ نہیں مینوں لوڑ نہیں, وہی جڑا خواہش دی پیروی نہیں. ہاں پتہ ہوندا اونوں ہے جڑا بندہ دیندا نا پہلو رشوت پہ دیندا ہے, اے میں کرے سی ایویں نہیں پہلو آندا ایڈا نیک ہے آخر میرے کو کم لینا چاہتا ہے. یہ مطلب خواہشات دی پیروی چھڈیے تو پھر حق دا فیصلہ ہوندا ہے. یہ مطلب خواہش کی پیروی نہ کرنا. اگے خالق نے نتیجہ بھی دسیا ہے تہاڈی خیر ہوے. خواہش دی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَيُزِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ جو خواہش کی پیروی ہے نا یہ بندے کو گمراہ کر. کیا بات ہے. خواہش کی پیروی کرنا والا گمراہ ہو جاتا ہے, یہ بندے کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. یہ مطلب پھر فیصلہ ادا ہی مننا ہے جڑا خواہش دی پیروی نہ کر. فیصلہ ادا مننا ہے جڑا خواہشات دی پیروی. یارا میری بھی کوئی خواہشات ہے نا, تہاڈیاں بھی کوئی خواہشات ہے نا. کئی باری ساری خواہش جائز ہوندی ہے, کئی باری ناجائز ہوندی.
جڑے بندے نے کار خریدی ہے، جڑا بندہ آندا یا اللہ میری خواہش ہے مینوں بھی کار دے، او دی خواہش جائز ہے، تے جڑا آپ نہیں منگدا اللہ کولوں آندا اے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے او دی تے ناجائز ہی۔ یار میں مثال عرض کر دیتی ہے، یہ مطلب ہے اپنے واسطے منگنا یہ ہو رہے تے کسے دے متعلق غلط سوچنا یہ ہو رہے، یہ مطلب ہے پیڑی خواہش بھی بندے آ ہی جاندی بندے جو ہاں یار من جاؤ سارے بندے کس ویلے ساری خواہش چنگی ہوندی تے کسے ویلے پیڑی بھی آ جاندی، یہ جہدے وچ خواہش آ جانا خواہش اپنی، اللہ فرماندا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے تیری خیر ہو تے نہ او دے ہتھوں حق دا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک خواہش نفس نو ذہن چ رکھو تو میں اگلی آیت پڑھ دوں، یہ تیسری پہ پڑھنا ہے سورہ مبارکہ محمد ہے۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، میرے حبیب کچھ بندے تیرے دربار میں بیٹھ کر تیری باتیں سنتے ہیں اور تیرے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ بسم اللہ جناب غلام عباس صاحب، ہاں جی جناب، یہ ہمیشہ بسم اللہ الحمدللہ دروازہ ہے نا، دروازے لے بندہ ویکھنا ہی ویکھنا بہت اچھا ہے۔ مینوں ویسے پتہ لگ گیا سی کو آوندا پیا، میرا منہ تو ادھر سی لیکن تواڈے تو منہ میرے والی نہیں یار، میرا منہ تواڈے والے مینوں تو نہیں پتہ ادھر کی پیا ہوندا، مینوں حساب لگ جاندا پیا ایتھے کی ہوندا پیا۔ ایک بندہ پہلے دوست آیا ہے کنگا تے اودوں میں تساں ویکھیا مینوں حساب لگا پیچھے کچھ ہے، اس واسطے کہ میں ہمیشہ آکھیا پیا دروازہ پاویں عارضی ہے نہیں ہے ایویں بنایا کنات نال پکا نہیں ہے، پکا نہیں لیکن بندیاں دی نظر دروازے تے ہی ہے، دروازہ تے پکا نام ہی نہ ہوئے تے بندے دی نظر دروازے تے ہوندی ہے، تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو للم وادی، کیونکہ دروازے والے بندیاں دی ضرور نظر پینی۔ مہربانی جناب، غلام عباس صاحب آ گئے، سارے اسی غلام عباس ہی ہیں انشاءاللہ، یارہ غلام آنے عباس ہی سارے بیٹھے ہو تے پھر اے غلام عباس تے ہونے جڑے الحمدللہ سانو انہی روحانی طاقت دیندے نے، قوت دیندے نے، مولا دے فضائل پڑھ کے تشریف فرما ہو گیا، برکت وچ اضافہ ہو گیا۔ میں جتھے کر کے ہاں میں اپنے وقت دے مطابق نا جی 2 بجے جانا چاہنا، یہ 12 منٹ باقی نے تے جے 2-4 منٹ اتنے ہو گیا تو پھر انہاں وہ کٹ پڑھ لین گے، میں تھوڑا جہا کوئلے کھلوتا شاہ جی بنو، پہلے بھی غلام عباس سی سن شاہ صاحب ہے تے الحمدللہ سید غلام عباس شاہ صاحب تو نہیں غلام عباس کمال ہے جناب، مقدر اس بندے تے بہت چنگے نے جدے پہلا بھی غلام عباس ہو گئے تے بعد بھی غلام عباس ہو، اتنی خوبصورتی نال حضرت عباس علمدار علیہ السلام دی برکت نال انہاں دی ذات تے صلوات تے ایک باری پڑھو سرکار، اللہم صلی علی محمد الوہاب۔ شکریہ، میرا موضوع بالکل قریب ہے، یہ بڑا لمبا کام ہے جڑا میں شروع کر لیا لیکن میں جلدی مکا دوں۔ یہ اللہ فرماندا ہے تیرے دربار میں بندے بیٹھتے ہیں جو علم والوں سے تیرے جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے۔ یہ بندے جڑے یہ مطلب ہے صحیح سن کو بندے جنہوں نے نبی دی گل دی سمجھ ہے، جلدی بولو جی، نہیں تاں ہی پوچھ دیں نہ دے۔ ایک عالم دین بیٹھے سن تے جلسہ ہوندا ہے ایک پھالیے دے وچ نا جی ایک پنڈ گوگاں اتھے وہ آواز پہ لاندے سن آ کوئی قصیدہ پڑھتے سن پہ میم تے عین دا تے انہاں جدوں آواز لائی نا جی تے او آ ایک بندے 4 پھر اگے پھر اچھی ذرا آواز ہوندی ہے تہاڈی، پھر ایک ہور پیچھوں ہور اچھی پھر اچھی۔ مینوں ایک صاحب امامہ علامہ صاحب بیٹھے سن نال میرے، انہوں نے ایک ہی پکا انہوں نے نہیں سی نہ پتا، چل بھائی میں پیا نا، انہوں نے نہیں سی پتا کیونکہ وہ لفظ بچ کوئی نہیں سی، وہ صرف آواز سی نا جی کہ مینوں اندر ایک ہی پکڑ، وہ میرا تھوڑا جب مسکرایا میں آخیا کہ قبلہ ان پتہ نہیں سی، یہ مطلب نہ پتا ہوئے تو پوچھ لینا چاہیے یار مجلس نہیں پتا لگا کی کرتے ہیں، مینوں اندر ایک ہی پہ کرتے میں انہیں کن کر میں آخیا میم نو عرش تے چڑھ دیں، میم گئی ہے نا میم گئی، وہ بھی تھوڑا جا مسکران لگ پہ، اتوں مجھے یاد آیا پہ جی گل کا نہ پتا لگے نال دے کولوں تہاڈی جی خیر ہوگی، پتہ نہیں مینوں کیوں پوچھا، حالانکہ میں بھی اس گل نہیں جانتا لیکن انہوں نے آخیا بھی یہ ذاکراں چ رہندا اینوں پتا ہو، ذاکر نہیں بجا بہت شکریہ، انہوں نے مینوں پوچھا کہ ایک ہی گل، سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نبی دے دربار چ بھی ایسے بندے ہیں سن
لیکن انہوں نے اپنے علم دے اضافے واسطے پوچھا آ جڑے پوچھتے سن نا کہ رسول ہن کی پہنتے سن، رسول کی پہنتے سن، افسوس دی گل ہے کہ اللہ جی قرآن چ گل دسی بڑی خطرناک ہے۔ میں کہ اللہ کیوں پوچھتے سن، کی سی انہوں جدو عربی سن، نبی بھی عربی کلام کرتے سن، انہوں نے ترجمہ کروانا پہنتا سی۔ عرب دے بندے عربی حضور بول رہے ہیں اور بیٹھے نے تو بیٹھے بھی نبی دے سامنے نے، نہ ادو جنگی زبان کسے دی، نہ ادو چنگا سمجھان دا طریقہ کسے نو آندا ہے، بولدا او اے پیا جدی زبان چوسا والا بولے تے نہج البلاغہ بنتی۔ کمال ہے، اتنی اونچی ذات خطاب بھی کر دی تے بندے مغرب پہ پوچھتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہ اللہ کی ہے نا بندے نو، فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ کیسے نبی کو سمجھیں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا۔ کیا بات ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر آئے نبی کون نے، اب تو اللہ کی پہ سلوک کرتا ہے، اور آئے نبی کون نے اگوں انہوں کافی پہ دیندہ اللہ مورا نہیں۔ میں کہ اللہ وہ سرکار کو آئے نے، یہودی تے نہیں نا، عیسائی تے نہیں نا، کافر تے نہیں نا، تو تسی اگوں مورا راشن انہوں سمجھ نہیں ہوندی نبی تے مسجد چ بیٹھ کے بھی نبی دی، بیٹھے بھی پیغمبر دے سامنے ہیں، ایڈو وڈے مقدر کتوں ہو سکتا بندہ، اگوں نو سمجھ بھی کھ نہیں پی آؤندی۔ اللہ فرماندا کیوں سمجھنا سو، میں مور لائی بیٹھا رہے۔ میں کہ اللہ تو رحیم و کریم اللہ، رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا مہربان اللہ، وہ پیغمبر دے کول بیٹھے نے، مسجد چائے نے، جمعہ پہ پڑھتے نے، خطبہ پہ سنتے نے، تے تو اگوں مورا لائی تاکہ انہوں نے کھ سمجھنا ہے۔ یہ کی گل ہے؟ اللہ فرمایا میں ایویں تے نہ مورا لاندا، میں عادل ہاں۔ کیا بات ہے، میں حکم کرنا، حکم صرف میرا ہے، میں جدوں حکم کرنا ظلم دا حکم نہیں کرتا۔ انہاں دے مورا میں آپ لائی ہیں، میں کہ انہاں دا قصور کی ہے وہ سنو گے تو مجلس مکمل ہے، موضوع تہاڈے ذہن وچ موجود ہے۔ اللہ فرماندا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہی تو ہے جو خواہشوں کی پیروی کر، سبحان اللہ، یہی تو ہے جو خواہشوں کی، یہ مطلب ہے خواہش کی پیروی ایسی بیماری ہے، محمد بھی سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر بھی سمجھان تے بندے نو سمجھ تہاڈی خیر ہوئے نہیں ہوندی۔ پھر میں دی ہور تحقیق کیتی ہے جو کھرا کڈی دے نا توڑ میں اپنا چاہتا سا بندے کون نے، کوئی بندے کون نے؟ صحابہ کرام دے دلوں تے اللہ مورا نہیں نہ لاندا، اور بیٹھے بھی مسجد چ نے نماز پڑھ کے بیٹھے نے بابا جی تے بچوں پتہ تے کریے وہ کھرا کڈ لیا میں، اگلی صورت لب گئی ہے انشاءاللہ۔ جی میں ایک فرج تے لکھیا ہوندا نا نام ہی کافی ہے، میرے مولا دے فضل نال کھرا میں اسے بوئے تے لے گیا، نام ہی کافی ہے، سورت دا نام ہی منافقون ہے۔ صدقے جاواں جی، صدقے جاواں، سورت دا کی نام جی منافقون۔ ادھے اللہ نے فرمایا ذالک بأن، ہائے ہائے، اللہ فرماندا ہے مورا میں لائی ہیں، انہاں نوں سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں کہ اللہ وہ بیچارے اوتھے آ کے نماز جوں پڑھدا تے وہ کہ مورا لائی وہ کافر ہوندے تے اور گل۔ اللہ فرمایا کافراں تے میں کدوں مورا لانا، کافراں تے نہیں میں مورا لاندا، انہاں دعوت دینا آ کے سنو میرے نبی دی گل، صدقے صدقے میں مشرک تے بھی مور نہیں لاندا، انہوں بھی دعوت دینا آ میرے پیغمبر کو بہت گل کر۔ میں یہود و نصارہ تے بھی مور نہیں لاندا، اس واسطے کہ یہودی آن میرے نبی نال آ کے گل کر، عیسائی آن میرے نبی نال آ کے گل کر، میرے نبی جیسا علم کوئی کسے کو نہیں کرنا آ کے گل، انہاں تے میں مورا کیوں لانی؟ تو میں ایک کون لب گئے۔ اللہ فرماندا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ صدقے جائے، یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، فہم لا یفقہون، ایتھے مقدی ہے ولا یفقہون، اللہ کہہ رہے حضرات یہ نہیں سمجھیں گے، مور میں لائی ہوئے تے بندے نو نبی دی گل دی سمجھ آ گئے، کدی بھی نہ سمجھن گے جو نبی دی مرضی آکے، کیوں مور میں لائی ہے، لائی کے دیتے ہوئے یار منافق تھے کافر تھے نہیں، یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے، لائے تھے منافق دا ترجمہ کرنے لگا، جڑا کافر رہ نا تے مومن ہوئے نا، سبحان اللہ، تو ہاں سن لے، کافر رہ نا
کفر چو نکل آیا ہوئے تے اگے مومنہ چ وڑیا ہی نہ ہوئے تھوڑا بچکار لمکیا ہوئے نا انہوں منافق آندے وہ صحابی دی قبر چومنا چاہنا جنہیں پیغمبر نو مسجد وچ پوچھیا یا رسول اللہ اے وچے ہی بیٹھے ہوندے بڑے بڑے سادہ بندے سن حضور نے فرمایا اتھے ہی ہوندے انہاں کیا کوئی نہ دی نشانی ہے حضور نے فرمایا بڑیاں نشانیاں نے تم کیڑی پوچھنی کہنے لگا جی اتھے بچی مسجد دے فرمایا بچی ہوندے نماز وچ حضور نے آکھیا اگے تے جنگ وچ فرمایا پیچھے سبحان نماز دی اگلی صف وچ تے جنگ لگے تے پچھلی صف وچ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تانوں پتہ لگ جاندا ہے حضور نے فرمایا جنی نبوت اگوں ویندی ہے اونی نبوت پچھوں ویندی میں ایک روایت پڑھی ہے کہ بلا 7ویں 8ویں سطر چ یا 6ویں 7ویں قطار پیچھے منافق شرارتاں کردے سن جے میں تراویح چ بچے نہیں شرارتاں کردے وہ پیچھے شرارتاں کردے سن پیغمبر نماز پڑھا کے سیدھے پیچھوں نکل کے تے انہاں کول آ گئے حضور نے فرمایا نماز پڑھ دے سو کر دے سو ایک اگاں ہو کے آندا یا رسول اللہ ایک بار یہ بندہ دسو جنہیں تانوں دسے کیا بات ہے تواڈے سنن دی او بندہ دسو جنہیں تانوں دسیا اسی تے آخری صف وچ ساں تسی تے پڑھاندے سو پے فرمایا مجھے پہچانو جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھ او صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ تسی تے باطن تو بھی واقف ہو ظاہر تو بھی واقف ہو تو ہم تے پتہ لگ جاندا ہے آخر قبلہ تہاڈی ساڈی جدائی بھی ہو سکتی ہے تسی تے اسی کدی جدا ہو جائیے تے سانو مسکیناں تے دال آ گیا نا منافق مہربانی کرو کوئی تھرمامیٹر کوئی پیمانہ کوئی تویز تاگا سانو بھی دس جو کوئی کسوٹی جدے تے ٹو لئیے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے تاکہ ہر کسی سے فیصلہ تو نہ کروائے نا سارے اٹھاؤ جی جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہیں کرتے ہم نے کسی کے ہاتھ میں فیصلے دینے ہیں ذرا سانو پتہ لگ جائے اے منافق کون ہوتا ہے یہ منافقت کہاں ہوتی ہے قرآن تے ملاتے نبی فرمایا جہاں بغض علی ہوتا ہے جہاں بغض علی ہوتا ہے شکریہ کہ بلا جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے اور جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے یہ مطلب طے ہو گیا کہ منافق نفس کی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں جو خواہشات میں پھنس جائیں وہ منافق ہیں اور میں تے قرآن چو خدا دی قسم او لب کے تواڈے سامنے فیصلہ کرنے والا پیش کر رہے ہیں جہدے متعلق اللہ فرمایا ہے وما ینطق عن الہوا محمد کی تو اپنی خواہش ہی کوئی نہیں سبحان اللہ میرے پیغمبر کی اپنی وما ینطق عن الہوا میرا رسول اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں یہ جب بولتا ہے ان ہو الا وحی یوحی یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے یہ مطلب ہے مصطفیٰ جدوں منہ چو کوئی گل کڈن اپنی خواہش نہ کر دیں سارے بندے نہیں مننے جب مننے نے تو بولے نہیں میرا نبی وما ینطق عن الہوا ہوا میں خواہش میرا نبی وہ منصف ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہی نہیں یہ مطلب اس حاکم کا حکم محمد کی زبان سے نکلتا ہے حاکم کا حکم میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے کیونکہ نبی کی اپنی کوئی خواہش نہیں جدو تینو قرآن تے ہاتھ رکھ کے یقین میں پہ ادھر میں رکھنا نا میں تینو یقین دوانا کہ پیغمبر میرا تے تیرا اپنی خواہش نال نہیں بولتا اپنی خواہش نال آخری جملہ آخری خواہش نال نہیں بولتا تم مولوی صاحب وضو کرو مہربانی کر کے ادھر تسی بھی ہاتھ رکھو یہی تو اڈر قرآن ہے یہی ساڈے والے چیک کر لو آ کے چیک کر لو یہی پارے یہی رکوع یہی سارا قرآن ادھر ہاتھ رکھ کے دسو میں جو ادھر ہاتھ رکھ کے آنا پیا کہ نبی میرا تے تیرا اپنی خواہش نال نہیں بولدا تو ادھر قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس آ جڑا من کن تو مولا آکھیا سو جیب نال اے اپنی خواہش نال کمال ہے بھائی کمال شکریہ کہ بلا اپنی خواہش نال یہ مطلب ہے علی کا مولا ہونا محمد کی خواہش نہیں اللہ کا حکم ہے
اللہ کا حکم ہے. حکم والی مجلس آج اتنے چھڑنا آئندہ پھر پڑھ دیں گا اتوں ہی. اجے میں نبی دے فیصلے بھی پڑھ سکنا, مولا علی دے فیصلے بھی پڑھ سکنا, بڑی لمبا یہ معاملہ ہے. لیکن اتنے مکانا اس واسطے چاہنا ایک باری سارے بندے ایک گل کا تو شکریہ ادا کر چڑنا چاہیے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی جڑی ہے نا انہوں کم سے کم جا فوج نے حملہ کیتا ہے یہ تو شکریہ ادا کر چڑنا چاہیے. میرا خیال ہے ویسے مطلب مرضی انہوں کی اپنی ہے, ویسے جنہ کو انہیں کام کیتا ہے انہوں کے خیال سے یہ تو ٹھیک کیتا ہے یار, یہ تو ٹھیک کیتا. کم سے کم ایک بار انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ باقی معاملات ایک پاس ہے لیکن اے ساری پاک فوج نو سلام. واہ ماواں دیو جمعو کمال کیتی جی. اصل پتہ گل کی ہے یہ ہن فوج نو سلام اس واسطے واجب ہو گئی ہے کہ انہاں دے اندر نشان حیدر ہے. اے اللہ دیو بندیو انہاں دے اندر ایک نشان ہے بہادری دا آخری نشان, اور نشان دا نام حیدر ہے. یہ مطلب ہے جنہ کو کام کوئی بہتر کرتا ہے وہ دے مطابق تو یار شکریہ دا. اسی تو ویسے سمجھنا کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. میں صرف پی ٹی آئی کی گل پہ کرنا. اگر انہوں نے کوئی تحفظات بھی ہے نہیں, تحفظات بھی ہے, چلو دل کر رہے ہو تحفظات دا ترجمہ کرنا. یار تحفظات کو گلا شکوا اگر ہے لیکن اس معاملے میں تو میرا انڈیا نال جڑا مقابلہ کیتا نا سانو انہاں دی حمایت کرنی چاہیے. اگر تانوں کو دیو بندیاں نال تحفظات بھی ہے نے, سانو کافر آکھن, سانو مشرک آکھن, سانو یزیدی آکھن, جو مرضی تحفظات سانو ہے نے, لیکن طارق جمیل صاحب جنہ کو کام کیتا ہے انہاں کو تو شکریہ ادا کر سکتے. بابا جی اسی انصاف پسند بندے ہیں. دیکھو گل سنو, مولا علی فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے, خدا دی قسم انہیں ایک جملہ آخیا ہے میں اپنی پوری قوم دی طرفوں انہوں سلام پیش کرنا, اس گل دا شکریہ ادا کرنا. اس گل دا کیڑی گل دا ہوں میں دسن لگا. وہ بہادر آدمی ہے طارق جمیل جس دیوبندی ہو کے مولویاں چ ڈٹ کے آخیا ہے کہ من کن تو مولا میں, مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں. بس سبحان مولا شکریہ کہ مولا دوست کے معنوں میں نہیں. اور یار انہیں آخیا ہے اب تشریح تو میں کرنی ہے نا, میں جان کے تشریح نہیں کرتا پھر آگوں آخری نہ چھڑ دین کے. میں تو صحیح کرتا یقین کروں نا جو آخ دیتا ہے مینوں سواد بڑا آیا, سواد اینا آیا. انہوں نے کہا یہاں مولا حاکم کے معنوں میں ہے. یہ مطلب ترجمہ کی بنیا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا دا, یا من کن تو مولا ہو فعلی مولا. حاضہ وچ ہے کدھر ہے پر روایت وچ نہیں, کوئی گل نہیں جڑی انہاں پڑھی اودے وچ نہیں. وہ اندر من کن تو مولا ہو فعلی مولا, ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ترجمہ طارق جمیل صاحب دے مطابق بنتا ہے. پیغمبر نے فرمایا مرضی تیری اپنی ہے, دھیان نہ بندے ترجمہ سن لینا تو میرے مذہب تو علاوہ مذہب ہی کوئی نہیں بچتا. نبی نے پھر یہی فرمایا سی نا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم. کمال ہے. میرا مطلب ہے اگر نبی کا فیصلہ مان جاتے ہیں سقیفے میں الیکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس کا میں حاکم ہوں, شکریہ, جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی, جنہوں پیغمبر 1.25 لاکھ وچ اللہ دی طرفوں حاکم بنا کے گیا نا وہ دیاں تیاں حکم دے انتظار چ کھلوتی ہیں. یہ دی ہائے بھی نہ کی جنہوں دین نے حاکم بنایا سی وہ دیاں تیاں حضرت سجاد نو پوچھ دیاں سن کادا انتظار. فرماتے نے کوئی انہیں گل دسنی ہے تو دے مطابق نہ عمل کر. میرے عزیز دوستو کدی نہ پریشان ہویا جی کوئی عرب چو تو انہوں ایس قسم دی ہوا آئے گی کہ کوئی عربی آ کے تہاڈی حمایت کرے گی. آڑیاں بطول دیاں تیاں نو روندیاں نے پیاں پردے چ بیٹھ کے. یہ تیرا کی خیال ہے یہ ایویں بھی پی انہاں درس لے آیا مجلس شبیر, انہاں درس ملیا مجلس شبیر. پردہ دار نے سم تشریف فرما نے تانوں ایک گل دساں, جڑے لوگ اپنی لڑکیاں دے وال کھول کے غیر مسلم بندے دے استقبال واسطے کھلار دیندے نے انہاں دی بلا جانے زینب کینوں آندے نے تک صدقہ جا. عظمت ایک شاعر ہوئے نے, عظمت علی عظمت, وہ فرماندے نے جڑے اپنے آپ دے نہیں عظمت وہ کدوں کسے دے غم خال انہوں اپنی بیٹیاں دا احساس نہیں. یہ وال کھول کے کھلوتیاں نے تے وچوں ٹرمپ گزرے, ٹرمپ وچوں گزرے.
حضرت بی بی زینب نو اپنے پردے دی وکری تکلیف سی. انہاں عورتاں منگوائیاں سن جنہاں دے سراں تے کپڑے کوئی نہیں سن. عرب دا رواج ہے کوئی رواج سی عرب دا اجے بھی ہے. جس رواج نو مکاندیاں مصطفیٰ اتنی محنت کیتی. اے عربو تہاڈے جو اجے بھی رواج نہیں مکا. زہرا دیاں تیاں دے سامنے انہاں انج وال کھلیاں عورتاں لے آ کے بازار چ کھڑیاں کر دتیاں. دسنا نعوذ باللہ چاہتے سن تے تکلیف دینا چاہتے سن. تکلیف کہ تسی اللہ معافی دے جی میں اے نے ایویں تسی بھی ہو. نعوذ باللہ اے بھی تے بغیر چادر تو بھی پھردیاں نے. جدو بغیر چادر والیاں بیبیاں نو نہ لیا کے آکھیا نا بازار چ پھرو کھا گیا ہے جملہ علماء دا دل. بازار چ قدم رکھ دیا انہاں عورتاں دی سردار لڑکی نے آکھیا ایتھے جننے بدماش نے سانو شرم پئی ہوندی. جنہ بازاراں چوں اس قسم دیاں بیبیاں نو شرم ہوندی سی اللہ جانے علی دی بیٹی ہو سکے گزری. ایک جملہ پڑھ دینا. اصل گل ہے جڑا مصائب ہے نا جی اے مصائب کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جڑا ایتھے اڑ جاندا وہ جیوں اڑدا وچوں نکلدا ہی نہیں. کئی باری بندہ اگلا بندہ بھی پڑھ گیا ہوندا ہے تو اجے پچھلی گل روندا بس ہمیں گل اڑ جاندی ہے ایتھے. میں ایک عالم دین دے متعلق پڑھیا مجلس داخل ہوئے تے بندے گل کیتی تے زمین تے بیٹھ گئے. وہ بندے پیچھے ہی لے گیا کہ کتے بے ہوش نہ ہو جان. تے وہ پوچھیا گیا آخر تے تحقیق ہوئی بھی ذاکر پڑھیا کی سی جڑا عالم دین دی بس ہی ہوئی تے بندے منڈے چک کے کر لے گئے. بس انہیں اتنا آکھیا سی کہ بی بی زینب یزید دے سامنے کر. خدا دی قسم ہوتا ہے کہ مینوں کر لے چلو ادوں اگلی کیڑی مصیبت ہے. میں تانوں ایک روایت تک جملہ سنا کے تہاڈے کول اجازت لین لگا. میں پڑھیا جی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جڑیاں کنیزاں سن نا کنیزاں نال موجود سن. کنیزاں نال حضرت رباب دیاں کنیزاں اجے نال موجود سن. بی بی دیاں کنیزاں کچھ نال موجود سن. بی بی نے ایک لفظ آکھیا تو میں کدی خدا دی قسم سوچنا کچھ لفظ اچھے مل جان تو تہاڈے سامنے بیان کراں کسے نو غصہ نہ آ جائے مومن. بی بی نے فرمایا کنیزاں نو اے دربار چ چلے اسی تے بڑے لوگ بیٹھے. میں اپنے بابا جان دے سامنے ماں دے پیچھے کھلو کے گل کر جملہ جی مینو تکا گیا پتہ نہیں کنا اثر ہونا ہے. بی بی پاک نے فرمایا میں تانوں گل دسو مینو اپنے وچ چھپا کے کھڑیاں کر لو. اپنے وچ چھپا کے مینو ملا کے کھڑیاں کر لو پتہ ہی نہ لگے انہاں وچوں زینب کون. جی کربلا چ ایک ملعون نے اندازہ لا ہی لیا سی کیونکہ 4 کنیزاں حضرت عبداللہ ابن جعفر نو بی بی پاک نے دتیاں سن. شام تک مینو لوگ جانتے ہیں میرے پیو جعفر نو جانتے ہیں. بیبیاں گھروں نکلنا چنگ چی واسطے تے انہاں دا بھی پتہ لگ جاندا ہے تے جے پراڈو چ نکلن انہاں دا بھی پتہ لگ جاندا. بی بی دے سامان تو تے مسافقوں دی سواری تو دے نوکراں تو پتہ لگدا پی امیر ہے تے جدا سامان ہی عباس بندا ہوے او دی امیری تے میں کیڑا صاحب دسنا. حضرت عبداللہ نے آکھیا بھی کنیزاں 4 ضرور لے جا تو تیاں کھاڑ یا نہ کھا. فرمان کے تیاں تہاڈی خدمت واسطے نے پتر نال لے جا لوڑ پئی تے قربان کر دیں. 4 کنیزاں نال دے دتیاں. وہ حضرت عبداللہ نے آکھیا سی ایک تیرے کھانا پکائے گی ایک تیرا لباس پیش کرے گی درست کر کے ایک تیری نالین تیرے سامنے رکھ کے درست کرے گی سامنے رکھے گی ایک تیروں جتھے کھلوے گا نا قافلہ آخر آبادیاں دے لوکاں پتہ لگ جانا ہے کہ رسول دی نواسی پہلی باری نکلی سفر کر دی. تے اگر مستورات تیری زیارت واسطے آنا ایک کنیز تیرے خیمے دے باہر بیٹھی ہوئے گی جڑی دسے گی کہ بی بی تانوں ملنا چاہندی ہے. تساں حضرت عبداللہ دا مزاج ویکھ لیا اس گا. ایک کھانا ایک نالین ایک لباس ایک باہر بیٹھ کے. یہ حضرت عبداللہ جس بی بی دے خیمے دے باہر کنیز کر لی سی نا کہ اندر بی بی بھی پوچھ کے آئے وہ دے وچ شمر بغیر اجازت تو آ گیا. یہ 4 کنیزاں دا ذکر کربلا تک ملدا کربلا تو بعد نہیں ملدا. قیدیاں وچ بھی یہ کوئی نہیں ماریا بھی انہاں نوں کسے نے تے دوڑیاں بھی اتھوں نہیں. 3 گلاں کنفرم نے میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤدی الحمدللہ مولوی صاحب قبلہ علامہ موجود نے نصیب حسین صاحب الحمدللہ پوچھ لینا. استاد مکرم فرماتے سن
ان 4 کنیزوں کا ذکر کربلا تک ملتا ہے، پھر نہیں بھاگ کے بھی نہیں گئی، قتل بھی کسی نے نہیں کیا اور قید میں بھی نہیں تھے، نہ کوفے میں شام میں کتنے گئی؟ انہوں نے سویرے سویرے اٹھ کے نا 10 محرم نو بی بی پاک نے آخیا سی تسی آزاد ہو، میرے ویلے گزر گیا نے جدو کنیزاں مل گئے، میرے نا وقت نہیں رہا، میرے تے وقت نہیں رہا کہ غلام تے کنیزاں میرے اگے گئے ہو۔ آج لوٹی تا دل گے دیگر تک اساں لوٹ کتنا جے، تسی کتھے جاؤ گے جنہ سانو لوٹ لینا ہے، وہ تہاڈا حیا نہیں کرنگے، ایتھوں ہن ٹر جاؤ۔ اے 4 بیبیاں کہن لگیاں بی بی یہ راتی تیرے ویر نے دیوا بجھایا سی تے مرد کوئی نہیں گیا، اسی چٹے چانن ٹر جائیے، ساڈے عقیدت چ کمی سمجھدے ہو، ساڈے ایمان چ کوئی کمی سمجھدے ہو، تہاڈا ساتھ چھڈ کے اساں کتھے جانا ہے؟ ہن اوکھا ٹائم آیا تے تانوں چھڈ دئیے، سوکھے ٹائم اساں تہاڈے ویکھے نے